اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے۔ یہ دین کامل ہے اور مکمل ہے، اور اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں، اور جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ان کے بھی حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جملہ تھا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس جملے کے اندر پورا کا پورا دین آ گیا، اللہ کے حقوق بھی اور اللہ نے جو مخلوق بنائی ان کے بھی حقوق۔ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا کیا حق ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہماری ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، اس کا ہم پر سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا حق یہ ہے ہم اس کی عبادت کریں اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کی عبادت کرنا ہماری دنیا میں آنے کا مقصود یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت یہ خالی چند ایسی چیزیں نہیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صرف اس پر موقوف نہیں ہے عبادت، بلکہ عبادت تو 24 گھنٹے کی زندگی اس طرح سے گزاری جائے ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور عبادت کیسے کریں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے تم آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا استحضار رہنا، اللہ کا دھیان رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو کم سے کم بات ہے، ورنہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا۔ اللہ کی عبادت کرنا اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہ خالق، مالک، رازق وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجھی نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ بنانے والے ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کو کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا
اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آدمی کا یقین یہ پختہ بن جائے، نگاہ صرف اللہ پر جمی رہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ آئیں، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے۔ حالات کیسے ہی بن جائیں، مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی فوجدار نظر آئے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، بنانے کے بعد اس کا نظام بھی اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے آگے حکم چلائے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، اللہ کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ سب کو فنا ہے اور باقی رہنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ سب ختم ہو جائیں گے اور باقی ایک اللہ رہیں گے۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، طرح طرح کی مخلوقات بنائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ ساری مخلوقات یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنے کنبے میں سب سے پسند وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ محبت کو تو اللہ نے بنایا ہے، اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے زمین پر بھیجا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا، پھر اپنی کتاب مبین میں لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ پھر کتاب مبین کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ ساری مخلوقات، کوئی ہو مخلوقات میں سے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ اس کے خالق ہیں۔ مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، یہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کوئی نسخہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسی بات اللہ بھی پسند کرنے لگیں اور اللہ کی مخلوق بھی پسند کرنے لگے؟ فرمایا، ہاں، دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی حاصل کر لو، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ مخلوقات، پھر انسان، ان کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے، کسی مخلوق کو کم تر نہ سمجھو، حقیر نہ جانو،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ اور کسی نے کہا، ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کائنات کا سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پوچھا، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اور اس کا جواب یہ تھا، میں اس سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میرا نسب اونچا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، افضل سمجھنا، یہ تو کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دین کا خاصہ ہے۔ جتنا جو اس دین پر چلے گا وہ اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے گا۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تنکا ہاتھ میں لیتے ہیں، کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ دل کی آواز ہے ان کی، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، جو ان کے دل میں ہے وہ ان کی زبان پر ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، خنجر مارا تھا اور ان کے سینے سے، ان کے پیٹ سے جو غذا کھاتے وہ نکل آتی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پاس بلایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اے حذیفہ، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، اور میں جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمام منافقین کے نام بتا دیے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ نام کسی کو بتانا نہیں، وہ نام تم سے نہیں پوچھتا، اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو اس فہرست میں ہے۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 12 مربع میل علاقہ روزانہ جن کی رعایا میں اسلام میں داخل ہو رہا تھا، روزانہ، اور مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ لیکن اپنی حیثیت کو بتا رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔
کون مانگ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ راستہ ہے ترقی کا اس کے لیے جو اپنے آپ کو چھوٹا بن کر چلاتا رہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ منہا خلقناکم، اللہ نے تو ہمیں مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے اٹھنا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو حقوق العباد جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا، خدا نہ خواستہ میں بڑھیا ہوں، میں اچھا ہوں، میرا رتبہ اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ہیں، اگر ان کو قابو نہ کیا جائے تو انسان کے دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک حب مال ہے، ایک حب جاہ ہے۔ مثال دی، فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا یہ دو خصلتیں پہنچاتی ہیں، حب مال اور حب جاہ۔ اور مثال کیا دی؟ بھوکے بھیڑیاں، بھیڑی ہوتے نا، بھیڑیے بھوکے، ان کو آزادانہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ بھیڑیے کی عجیب خصلت ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ شیر تو جنگل کا بادشاہ، شکار کر لیا، پیٹ بھر گیا، اب کسی درخت کے نیچے کسی ٹھنڈی جگہ میں جا کے وہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ شکار سامنے سے بھی گزرے گا تو حملہ نہیں کرے گا، یہ شیر کی خصلت ہے۔ اور بھیڑیا ایک کی جان لی، کھائے گا نہیں، دوسرے کی جان لی، تیسرے کے لیے کتنوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا اتنا نقصان نہیں پہنچاتے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی یہ دو خصلیں، حب مال اور حب جاہ۔ حب مال، مالدار بننے کا جذبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ دنیا، فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے، دنیا کی محبت۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ اس دنیا کو جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ لہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی یا سیلاب کے تنکوں کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کا جھاگ، جس نے سمندر دیکھے نا، لہریں اٹھتی ہیں پھر کنارے پر آتی ہیں،
جب کنارے سے ٹکراتی ہیں لہریں جھاگ بن جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، اس جھاگ کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، پھر تیسری لہر آتی ہے، پھر اس جھاگ کو ادھر سے پھر ادھر واپس لے آتی ہے۔ یہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے ہوگا ان کے اندر ایک وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب موت سے کراہیت اور دنیا سے محبت ہو جائے گی، دنیا کی محبت۔ تو ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے۔ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، اور حب جاہ کی مضرت یہ حب مال سے زیادہ ہے۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اپنے آپ کو بڑا جاننا، بڑا سمجھنا، آدمی کے اندر بڑائی کیوں آ جاتی ہے؟ میرے پاس مال ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس نقشے اور چیزیں ہیں، میرے پاس علم ہے، یہ بھی بڑائی کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد شروع کیا الف لام میم سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ حکمت کیا ہے اس کی؟ اس کی حکمت یہ ہے پہلے اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم، میں نہیں جانتا۔ جو یوں کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دروازہ بند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ، احرام باندھ کے عرفات کے میدان میں ہو، دن کون سا ہے؟ اللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اچھا جگہ کون سی ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ جب یہ جواب دے رہے تھے نا، حج کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے بتاؤ جگہ کون سی ہے، دن کون سا ہے؟ جب جواب دے رہے تھے ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ واقعی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، اور جو اللہ جانتے ہیں کامل اور مکمل ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے دیکھا ایک چڑیا آئی اور دریا سے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی اٹھا کر چلے گئی، ایک قطرہ۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ نے یہ دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا، چڑیا آئی اور پانی اٹھا کے لے کے چلی گئی چونچ میں۔ فرمانے لگے اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہم جانتے ہیں وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جو یہ چڑیا اس دریا سے اور چونچ میں پانی لے کر گئی۔ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بلقیس کا تخت کون لے آ سکتا ہے میرے سامنے؟ عفریت جو جن میں سے تھا، بہت بھاری بھرکم، اس نے کہا یہ مجلس آپ کی ختم ہوگی اور تخت اور بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔
ایک ایمان والا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے یوں کہا پلک جھپکنے کی دیر لگے گی اور بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور پھر اس نے یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے، تھا علم اس کے پاس، اللہ نے دیا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یوں فرماتے، دیکھو میں کہیں سے آؤں تو تعظیم میں میرے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے ہیں، جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے، صدر مقام کا کبھی قصد نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں بقیع کی طرف، صحابہ کا مجمع ان کے پیچھے پیچھے، آواز سنی تو بیٹھ گئے۔ فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پیچھے پیچھے تم چلو، تم لوگ آگے ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے چلوں گا۔ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا جس نے 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا، ایک مسجد، دوسرا جماعت، اور تیسرا عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا۔ مسجد، فرمایا جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ اور جماعت کے ساتھ مل کر رہو، اکٹھے رہو۔ ہمارے دین کے اندر اجتماعیت ہے، انفرادیت نہیں۔ ہاں انفرادی اعمال ہیں لیکن انفرادی زندگی گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا الگ ہیں، الگ چل رہے ہیں، کچھ فاصلے سے چل رہے ہیں، ان کو آواز دی، بلایا، کیا ہو گیا، الگ کیوں ہو گئے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگ چل رہے ہیں، سواریاں چل رہی ہیں، گرد اڑ رہی ہے، اس گرد سے پریشان ہو کر میں الگ ہو گیا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ گرد نہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ مل کر رہو، اکٹھے رہو، اجتماعیت۔ اور عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا، عام آدمی کی طرح رہنا۔ کوئی منصب بھی مل گیا، کوئی عہدہ بھی مل گیا، اللہ نے دے دیا، کوئی دنیاوی نعمت بھی مل گئی، نہیں پھر بھی عام آدمی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، خلیفہ وقت، بلا فصل، امیر المومنین۔ شام کو اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، محلے کی بچیاں جمع تھیں، آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگو انہوں نے سنا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی بچیاں محلے کی، ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتا تھا اور ابھی بھی ابو بکر نکالے گا۔ بچیوں سے کہا لاؤ اپنی بکریوں کو لے کر آؤ۔ وہ بچیاں گئیں، بکریاں لے کر آئیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، پہلا دن ہے۔ بچی سے پوچھتے ہیں تمہیں جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا پسند ہے؟ بچی کہتی مجھے تو جھاگ والا پسند ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دودھ نکال رہے ہیں، زور لگایا، جھاگ بنائی، پھر بچی کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا میں نے صحیح کام کیا ہے؟ وہ بچی کہنی ہاں صحیح ہے۔ پھر دوسری بچی لے کر آئی، پوچھا اس سے تمہیں جھاگ والا پسند ہے دودھ بغیر جھاگ والا؟ بچی کہنے لگی مجھے تو بغیر جھاگ کا پسند ہے۔
زور نہیں لگایا بغیر جھاگ کے دودھ بنا لیں. اور پھر بچی سے پوچھا میں نے صحیح کام کیا؟ اس نے کہا صحیح کیا.